ناظرین آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، لاہور میں سفاکیت کی انتہا دیکھی گئی ہے۔ جائیداد کے تنازعہ پر شہری کو زندہ دفن کر دیا گیا۔ پولیس نے 4 ماہ قبل شہری کو اغوا کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ 7 نیوز ملک مشتاق سے۔ ملک مشتاق بتائیے گا، سفاکیت کی انتہا کر دی گئی ہے، یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ جی بالکل، یہ تھانہ فیکٹری ایریا والٹن کا یہ واقعہ ہے کہ 4 ماہ قبل اغوا ہونے والے منشا گھمن نامی گھمن کا آپ کو بتاتا چلوں کہ پراپرٹی کا بہت بڑا بزنس تھا اور ان کا پراپرٹی کا پلاٹ کسی ایسی پراپرٹی کا لین دین چل رہا تھا، تنازعہ چل رہا تھا، جس کی بنا پر 4 ماہ قبل منشا گھمن کو اغوا کر لیا گیا اور اس کے گھر والوں کی طرف سے لاپتہ ہونے کی FIR درج کروائی گئی۔ اور منشا گھمن کے بیٹے کا کہنا ہے کہ کئی بار ہم تھانے گئے اور تھانے والوں نے چونکہ ایک FIR درج کی، ایک رپورٹ درج کی۔ کل رات چونکہ 3 ملزمان جن میں شعیب خان، محمد فرید اور حبیب اللہ، یہ 3 لوگ گرفتار ہوئے جنہوں نے ابتدائی تفتیش میں انکشاف کیا کہ ہم نے منشا گھمن کو زندہ دفن کر دیا ہے، جس پر پولیس کی ایک بڑی پارٹی موقع پر پہنچی۔ یہ پٹھان کالونی ہے، چھوٹا سا پٹھان گھر ہے جس کے صحن میں کھدائی کی گئی ہے اور کھدائی کر کے منشا کی جو لاش ہے وہ پولیس نے برآمد کر لی ہے اور لاش کو فوری طور پر مدعا خانے لے جایا گیا ہے۔ اس کا مزید پوسٹ مارٹم اور مزید کارروائی ہوگی۔ اس پر جب ہماری بات SHO تھانہ فیکٹری ایریا سے ہوئی تو اس کا کہنا ہے کہ 2 لوگ ابھی مقصور ہیں، جن میں ایک خاتون ہے مقدس بی بی، لیکن جو 3 لوگ ہم نے پہلے گرفتار کیے ہیں ان کے انکشاف پر منشا گھمن کی جو لاش ہے وہ پولیس نے اپنے قبضے میں لے لی ہے اور مزید جو تحقیقات ہے وہ اس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے ملک مشتاق، یہ بتائے گا پولیس کی جانب سے کیا موقف سامنے آ سکا ہے؟ تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے؟ جی نہیں جی، 3 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جن کے نام میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں۔ یہ 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے ہی انکشاف پر جو ہے وہ منشا گھمن کی جو لاش ہے وہ ایک صحن سے جو برآمد کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مزید 2 لوگ ہیں، ایک خاتون ہے اور ایک مرد ہے جو بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ان کے گھروں میں بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں، پولیس ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن تاحال ابھی تک باقی 2 ملزم جو ہیں وہ پولیس کے ہستے نہیں چڑھ سکے، لیکن چونکہ ان کا انکشاف ہو چکا ہے اور انویسٹیگیشن ونگ کے پاس یہ کیس جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قتل کا مقدمہ ہے اور جینڈر والے بھی وہاں پر، جینڈر کرائم والے بھی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے بھی اپنے شواہد اکٹھے کیے اور ان سے جو تحقیقات کی جا رہی ہیں، چونکہ لاش جب برآمد کر لی گئی ہے تو اس کے بعد انویسٹیگیشن ونگ ایک تفصیلاً ان سے جو بیان ہیں وہ قلم بند کیے جائیں گے کہ کس طرح سے مارا گیا تھا، کس طرح سے اس کو دفنایا گیا تھا۔ سب سے پہلی بات تھی کہ پولیس کو شواہد جو ملے تھے اس کی بنا پر جہاں پر زمین کھودی گئی اور زمین سے لاش جو ہے وہ برآمد ہو چکی ہے، لیکن اب انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ تفصیلاً جو انکوائری کرے گا وہ میڈیا کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے ملک مشتاق، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پولیس بیورو چیف لاہور فیصل دورانی صاحب نے۔ بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر آپ سے جانیں گے، لاہور میں سفاکیت کی انتہا کر دی گئی ہے اور جائیداد کے تنازعہ پر شہری کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے، مزید کیا کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ جی بیسیکلی یہ پتہ چلا ہے کہ دونوں پراپرٹی ڈیلر تھے اور دوسری طرف جو 5 لوگ اس میں ملوث ہیں اس میں سے 3 لوگ سہیب خان، زاہد دیوان اور ملک فرید، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور حبیب اللہ کے گھر سے جو ہے یہ لاش برآمد کی گئی ہے۔ اس میں ایک خاتون مقدس بی بی اور زاہد دیوان بھی شامل ہیں، جبکہ یہ قادری کالونی والٹن روڈ کا واقعہ ہے اور جو جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کے 3 بیٹے ہیں، احسن، وحید اور دانش۔ ان تینوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے والد کو 2 ماہ قبل گرفتار کیا گیا تھا اور ہمارے والد کو 2 ماہ قبل جو ہے وہ اغوا کیا گیا تھا اور اغوا کرنے کے بعد وہ مطالبات کرتے رہے پیسے لین دین کے معاملے میں، لیکن جب لین دین پورا نہیں ہوا اس کے بعد ہمارے والد کو جو ہے وہ زندہ دفن کر دیا گیا اور جب تحقیقات کی گئی تو تحقیقات کے بعد انکشاف ہوا کہ زندہ دفن ان کو حبیب اللہ کے گھر میں کر دیا گیا۔ تو آج پولیس نے اطلاع ملنے پر جگہ کی نشاندہی کے بعد وہاں سے لاش برآمد کر لی ہے۔ ٹھیک ہے فیصل دورانی، یہ بتائیے گا آپ کی اہل علاقہ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے، ان کے لواحقین سے کوئی بات چیت ہوئی ہے، کوئی موقف سامنے آ سکا ہے؟
جی ان کے بیٹے ولید سے بات ہوئی ہے اور ولید کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے والد کو لین دین کے معاملے پر اغوا کیا گیا تھا اور اس کے بعد 2 ماہ مسلسل جو ہے ہم ڈھونڈتے رہے. اس کے بعد جیو فینسنگ کے ذریعے اس جو ملزمان ہیں ان کا پتہ چلا اور جب اس میں سے ایک شخص کو سب سے پہلے سہیب خالد کو گرفتار کیا گیا تو سہیب خالد نے باقی 4 لوگوں کا بھی بتا دیا جس میں سے 3 لوگ اب تک گرفتار ہو چکے ہیں. اور اس طریقے سے تحقیقات جب آگے بڑھی تو وہ جگہ کی نشاندہی بھی ہو گئی اور حبیب اللہ کے گھر سے باقاعدہ جو ہے وہ لاش آج صبح برآمد کر لی گئی ہے. ٹھیک ہے فیصل دنانی، یہ بتائیے گا پولیس کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے اور کتنے ملزمان ہیں اور کتنے ملزمان کو اب تک گرفتار کر لیا گیا ہے؟ دیکھیں جی ابھی تو پہلے اغوا کا مقدمہ تھا، ابھی قتل کا مقدمہ جو ہے جب لاش برآمد ہوئی ہے اس کے بعد قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا دفعہ 302 کے تحت اور اس کے بعد مزید تحقیقات کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، مزید تحقیقات کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے. فیصل دورانی یہ بتائیے گا آپ کی جب اہل خانہ سے بات چیت ہوئی تو کیا انہوں نے بتایا کہ وہ ملزمان کو پہچانتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، انہوں نے بتایا کہ یہ آپس میں بڑے قریبی دوست تھے کیونکہ وہ بھی پراپرٹی کا کام اکٹھے مل کے کرتے تھے اور پراپرٹی کے معاملات میں ہی ان کا آپس میں رنجش تھی جس پر ان کا جھگڑا ہوا اور جھگڑا ہونے کے بعد 2 مہینے سے اہل علاقہ اور ان کے بچے جو ہیں جو کہ احسن، ولید اور دانش جو ہیں وہ اپنے والد منشا گھمن کو ڈھونڈتے رہے. لیکن اس دوران جو ہے جب پولیس سے رابطہ کیا گیا تو پولیس کی مدد کے ساتھ ان لوگوں کو پتہ چلا کہ سہیب خان اور باقی لوگ جو اس میں ملوث ہیں اور ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے نا یہ تمام چیزیں سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے فیصل دنانی، یہ بتائیے گا آپ کی پولیس حکام سے بات ہوئی جو باقی ملزمان ہیں ان کی گرفتاری کب تک عمل میں آئے گی اور مزید جو کارروائی کا کیا سلسلہ ہوگا؟ جی پولیس کے اعلیٰ حکام کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد جو ہے وہ باقی ملزمان کو بھی گرفتار کر لیں گے اور ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان کے قریبی عزیز و اقارب جو ہے ان کو بھی تفتیش کے لیے تھانے میں بلا لیا جائے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بیورو چیف لاہور فیصل دورانی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. لاہور میں سفاکت کی انتہا کر دی گئی ہے، جائیداد کے تنازعہ پر شہری کو زندہ دفن کر دیا گیا. پولیس نے 4 ماہ قبل شہری کو اغوا کرنے والے ملزمان کو گرفتار کر لیا. منشا گھمن کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا تھا. ملزمان کی نشاندہی پر لاش برآمد کی گئی ہے. ملزمان نے زمین کے تنازعہ پر منشا گھمن کو اغوا کے بعد زندہ دفن کر دیا. اور اب بات کریں گے کراچی میں ایس ایچ او تھانہ بریگیڈ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا. ایس ایچ او کا بزرگ شہری پر تشدد کیا گیا ہے، گریبان سے پکڑا پھر دھکا دیا گیا. بزرگ شہری اپنی تضحیک پر زاروں قطار رو پڑا. واقعے کی فوٹیج 7 نیوز کو موصول ہو گئی ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. کراچی میں ایس ایچ او تھانہ بریگیڈ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. ایس ایچ او کا بزرگ شہری پر سرعام تشدد کیا گیا ہے، پہلے گریبان سے پکڑا گیا پھر دھکا دیا گیا. بزرگ شہری اپنی تضحیک پر زاروں قطار رو پڑا اور یہ فوٹیج بھی آپ 7 نیوز کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے بزرگ شہری پر سرعام یہ تشدد کیا گیا ہے. پہلے گریبان سے پکڑا گیا پھر دھکا دیا گیا. بزرگ شہری اپنی تضحیک پر زاروں قطار رو پڑا. جبکہ واقعے کی فوٹیج بھی 7 نیوز کو موصول ہو گئی ہے. 7 نیوز کی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں. کراچی میں ایس ایچ او تھانہ بریگیڈ نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے. اسی پر